नाज़रीन, ये कोई आम रकासा नहीं थी, बल्कि एक अपने दौर की सबसे ज़्यादा फेमस रकासा में से एक कंसीडर की जाती थी। और इसके रक़्स, आदाब, गाहक और मयार, ये 4 ऐसी चीज़ें थीं। इस कमरे के बारे में बताया गया कि यहाँ पर एक लड़का रहता था और बड़ा वो अजीब-ओ-गरीब अंदाज़ में उसकी मौत वाक़या हुई कि रात को यहाँ पर सोया और सुबह उसकी डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई थी। तो इस कमरे को, अगरचे मैं हर जगह पे चला जाता हूँ और जिसका मुझे नुकसान भी होता है, और इसके बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस कमरे के अंदर जाऊँ और अंदर जाके वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर सकूँ। लकड़ी बर्बाद हो रही है, इसकी बहुत सारी छतें जो हैं वो कोलैप्स कर रही हैं, दीवारों के बहुत सारे जो नकूश हैं वो बदम पड़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान साद ज़ाहिद। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक तो ये हवेली होगी जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये हवेली कहाँ वाक़ई है, इसकी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से तमाम डिस्कशन की जाएगी। इसके कौन से कमरों के बारे में कहा जाता है कि वो आसिफ ज़दा है, इन तमाम मामलात पर डिस्कशन होगी। प्लस इसके साथ साथ पहले हिस्से में बात करेंगे कि ये आखिर किस शख्सियत से, किस माई से मंसूब ये इमारत है। तो रिक्वेस्ट आपसे वही है जो हमेशा करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये एक माई से मंसूब है। माई से मुराद पूरी बाई। अब पूरी बाई कौन है, इसके करैक्टर के ऊपर पहले हम बात करते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक मशहूर रकासा हुआ करती थी नाज़रीन, और इसका जो दौर बनता है वो महाराजा रंजीत सिंह का दौर बनता है, यानी सिख दौर में ये एक रकासा थी जिसका नाम पूरी बाई था और वो इसी लोहारी गेट के अंदर रहा करती थी। नाज़रीन, ये कोई आम रकासा नहीं थी, बल्कि एक अपने दौर की सबसे ज़्यादा फेमस रकासा में से एक कंसीडर की जाती थी। और इसके रक़्स, आदाब, गाहक और मयार, ये 4 ऐसी चीज़ें थीं जो इसे अपने दीगर जो उस दौर की रकासा हुआ करती थीं उनसे ऊपर रखती थीं, उनसे उसका जो रुतबा है वो बुलंद दिखाई देता है। बड़े बड़े शाही और रऊसा लोग इसकी महफ़िल में आया करते थे और इसकी महफ़िल को अटेंड किया करते थे। वैसे भी अगर हम बात करें इस लोहारी गेट के हवाले से, तो लोहारी गेट का रक़्स व सुरूर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। आप कह सकते हैं कि अपने दौर में यही वो मुकाम था, यही वो दरवाज़ा था, यही वो मोहल्ला था जो कि गढ़ समझा जाता था लाहौर के अंदर। यहाँ पर एक बड़ा ही मशहूर एक चौक है, आप ये समझ लीजिए, जिसका नाम आज के दौर में तो बुखारा चौक या बुखारी चौक दोनों ही नामों से इसे पुकारा जाता है, लेकिन माजी में इस चौक का नाम चौक चकला हुआ करता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी बाज़ार हुस्न से रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसी लाहौरी गेट के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ करती थीं। और जो मशहूर टकसाली गेट के अंदर आप हीरा मंडी देखते हैं या बाज़ार हुस्न देखते हैं, ये बाय द टाइम वहाँ जाकर शिफ्ट हुई थी। इससे पहले तक जो जितने भी मामलात हुआ करते थे वो इसी लोहारी गेट के अंदर एग्जिस्ट किया करते थे। इसकी एक मिसाल ये है या एक रेफरेंस ये है कि मशहूर मोरा तवाइफ, उसकी मस्जिद जिस पर चैनल ने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके करैक्टर के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी ऊपर आ रहा है। वो मस्जिद भी इसी लोहारी गेट के इसी मोहल्ले के आसपास वाक़ है। और मोरा तवाइफ की जो किसी दौर में हवेली हुआ करती थी वो भी इसी चौक चकला के करीब हुआ करती थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दरवाज़ा, ये इलाका लोहारी गेट का इस हवाले से शुरू से ही मशहूर रहा है। ये थी पूरी माई की कहानी। अब हम उसी की बनाई गई हवेली की तरफ आपको लेकर आते हैं। और ये जो हवेली आप देख रहे हैं ये लोहारी गेट का एक मोहल्ला है पीर शिराजी के नाम से। ये पीर शिराजी मोहल्ले के अंदर वाक़ है। और इब्तदा में नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया गया कि माई पूरी या पूरी बाई जिसका नाम था, बिल्डिंग का नाम भी पूरी मंजिल था, लेकिन वक्त के चलते चलते ये पूरी मंजिल से अब नूरी मंजिल, यानी नाम जो है इसका किसी हद तक चेंज हो चुका है। और आप अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया तकरीबन 27 मरले का इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इस वक्त मौजूद है, जो अभी आपको नज़र आता है। यकीनी तौर पर माजी में ये इससे
بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور اگر آپ اس کا نیچے والا فلور دیکھیں اور اسی کو کمپیئر کریں اوپر والے فلور سے اور اوور آل اسٹرکچر سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بائی دا ٹائم وقت کے چلتے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک مقامی شخص سے میری کافی تفصیلی بات ہوئی، جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور میں نے ان سے اس حویلی کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تو اس کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ماضی میں اس کی یہ حالت نہیں تھی۔ ماضی میں یہ کافی بہتر حالت میں تھی، اور باقاعدہ یہاں پر شوٹنگز، ڈراموں کی، فلموں کی اور ایڈز وغیرہ کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا بچپن سارا گزرا ہی اس حویلی کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے ہے، یعنی وہ اس حویلی کے اندر باقاعدہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ 12 ربیع الاول والے دن، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاد مبارک کا دن ہے، اس روز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اندرون لاہور میں یہ دروازہ لوہاری گیٹ بہت زیادہ سجتا ہے، تو ان دنوں میں یا اس دن خاص طور پر اس کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جتنی بھی سبیلیں ہوتی ہیں محلے کی وہ اسی حویلی کے مختلف کمروں میں لگائی جاتی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کا مالک کون ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا، اس میں کام کرنے والے ایک صاحب ہیں، وہ اس کے مالک ہیں، اور وہ زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص مینٹیننس ہے نہیں۔ مزید اس کے بارے میں اگر آپ سے ڈسکشن کروں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس حویلی کا اپنا استبل، یعنی گھوڑوں کا ایک پورا ایک سائڈ ہوتی تھی جہاں گھوڑے رکھے جاتے تھے، اور جو ابھی آپ اپنی سکرین کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک راہداری دیکھ رہے ہیں، یا تو یہ وہ استبل ہوگا یا یہ اس حویلی کا داخلی دروازہ ہوگا، جس میں اب ویڈیو گیمز کی دکانیں بن چکی ہیں، اور جس میں میں بھی گیا اور میں نے بھی کچھ گیمز وغیرہ کھیلی اور بچپن کی جو یادیں ہیں انہیں تازہ کیا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف آرچز بنی ہوئی ہیں، اور اندر ایک شٹر لگا کر اندر والے حصے سے اس کو منقطع کر دیا گیا، یعنی اب یہاں سے آپ اندر ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، آپ کو دوسری سائڈ سے جانا پڑتا ہے۔ دیواروں پر آپ کو جہاں بجا مختلف جو نقوش ہیں وہ آج بھی نظر آتے ہیں۔ ایک دو اور مکانات ہیں اس کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ بھی کسی حد تک اسی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایک چیز جو اس کی دیواروں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس پہ جو پلستر ہے وہ لیپ کر دیا گیا ہے، لیکن اس پلستر کی جہاں جہاں پر اکھڑا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کو ابھی بھی چھوٹی نانک شاہی اینٹ نظر آتی ہے۔ یہ جو آپ سرنگ نما راہداری دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر حویلی کے اندر داخل ہونے کا یہی رستہ ہے، اور جو انفارچونیٹلی بند تھا، جس کی وجہ سے میں اس کے ڈائریکٹ اندر نہیں جا سکا، لیکن یہاں سے گزر کر جب آپ آگے جائیں تو آپ کو اس طرح کا منظر، یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نظر آتا ہے، اور اس کے ارد گرد تقریباً 30 سے زائد کمرے موجود ہیں، جن کے آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام کے تمام جو دروازے ہیں وہ اسی صحن کے اندر کھلتے ہیں، اور اس کی چھت کے بہت سارے حصے وہ کلیپس کر چکے ہیں، اور بہت سارے کمرے جو ہے وہ اس صحن میں کھلتے ہیں۔ جب میں اس حویلی کو ناظرین وزٹ کر رہا تھا اور ایک اس خواہش کو دل میں لیے سامنے کھڑا تھا کہ دروازہ کھل جائے اور میں اندر جا کے دیکھ سکوں، تو ایک انکل وہاں سے گزرے اور انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے، اور ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ شخص اندر اس حویلی کے جانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، وہاں سے اس کا منظر جو آپ دیکھو گے وہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ تو اب جو ویڈیو آپ کے سامنے میں دکھاؤں گا، جتنے بھی فوٹیجز ہوں گی وہ بنیادی طور پر ان انکل کی چھت سے جا کر اس حویلی کی بنائی گئی ہیں۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس چھت سے اس کی جو حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور نظر آتی ہے، اور اس کے مزید یہ ہے کہ لکڑی کا جو کام ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، لکڑی برباد ہو رہی ہے، اس کی بہت ساری چھتیں جو ہیں وہ کلیپس کر رہی ہیں، دیواروں کے بہت سارے جو نقوش ہیں وہ بدل پڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا روب دبدبا اتنے سال گزر جانے کے باوجود، اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ابھی تک قائم و دائم ہے۔ ایک اور کہانی اس حویلی کے حوالے سے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پچھلی سائڈ پر ایک کمرہ ہے، اور اس کمرے کو آصف زدہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر جو یہ کمرہ دیکھ رہے ہیں، اس کمرے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا، اور بڑا وہ عجیب و غریب انداز میں اس کی موت واقع ہوئی کہ رات کو یہاں پر سویا اور صبح اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ تو اس کمرے کو اگرچہ میں ہر جگہ پہ چلا جاتا ہوں اور جس کا مجھے نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کمرے کے اندر جاؤں اور اندر جا کے ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے
شیئر کر سکوں۔ تو آصف زادہ ہونے کے حوالے سے بھی اس حویلی کے حوالے سے بہت سے معاملات مشہور ہیں۔ اسی طرح کی ناظرین ایک اور حویلی بھی لوہاری گیٹ کے اندر ہی موجود ہے، جو ایک طوائف سے منسوب ہے، لال حویلی جسے کہا جاتا ہے۔ وہ بھی بڑی ایکسکلوزیو آپ سمجھ لیں ہماری ویڈیو ہے، اس چینل کی ویڈیو ہے، اور اس کا لنک بھی اوپر آ رہا ہے، اسے آپ لازمی فالو کیجیے گا۔ اس میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے وساطت سے اس حویلی کے اندر سارا وزٹ کروایا ہے، اس سے بھی آپ لازمی فالو کیجیے گا، اور اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ جب یہ تمام کام میں مکمل کر چکا ناظرین، تو ایک بچہ آیا اور اس نے میری رہنمائی کی کہ اگر آپ گلیوں سے گھوم کے اس کی بیک سائڈ پہ جائیں تو بیک سائڈ پہ اس کا ایک دروازہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہی وہ دروازہ ہے جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو اس کی عقبی سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آتا ہے، جس کی حالت باقی مادہ بلڈنگ کی طرح بہت کمزور ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو لوہاری گیٹ کے اندر موجود ایک بہت ہی خوبصورت لیکن کئی سالوں سے بند حویلی، جس کا نام نوری منزل ہے یا نوری حویلی بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کی سیر کروائی۔ آج کی ویڈیو یہ آپ کو کیسی لگی؟ ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان سعد زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔